سورۃ الانشراح، اس میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں جو بات ارشاد فرمائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، اور اس میں بھی ایک طریقے کی محبت کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا۔ حضرات مفسرین نے دو معنی اس کے لکھے ہیں، ایک معنی اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے کسی بھی چیز جو ملتی ہے تو اس سے پہلے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کو علم کی باتیں سکھائیں، ہم نے آپ کو حکمت کی باتیں سکھائیں، ہم نے آپ کو دانائی دی، ہم نے آپ کو طرح طرح کی چیزوں سے آشنا کرایا، اور ایسی حکمت اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی کہ اس وقت کے بڑے سے بڑے عقلاء اور آج کے دور کے بڑے سے بڑے عقل مند اور بڑے سے بڑے ریسرچر، بڑے سے بڑے محقق، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم جب دیکھتے ہیں اور ان کا طریقہ اور ان کی سنت جب دیکھتے ہیں تو آج وہ ریسرچ کر کے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس چیز میں یہ فائدے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کھانے کا طریقہ اس زمانے میں بتایا، پانی پینے کا طریقہ اس زمانے میں بتایا۔ آج میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے لوگ یا سائنٹسٹ حضرات یا ریسرچ کرنے والے اسکالرز وہ آج اس چیز کی تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ ہاں کھڑے ہو کر پانی پینے میں یہ نقصان ہے، بیٹھ کر پانی پینے میں یہ فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی ڈگری، کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے جو ڈگری حاصل نہیں کی تھی، کہاں سے آیا تھا؟ وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے علم اور حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں سکھا دی تھیں، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو امت کے حوالے کی وہ صرف مسلمانوں کے حوالے نہیں کی، وہ انسانیت کے حوالے کی، وہ انسانیت کو تعلیم دے کر کے گئے جو تعلیم سکھائی وہ انسانیت کے حوالے کر کے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ اس پر سے مسلمان عمل کریں گے، جو بھی عمل کرے گا وہ ظاہر ہے فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اس پر جو عمل کرے گا، کھانا اگر کوئی بیٹھ کے کھاتا ہے صحیح سے کھاتا ہے، پانی اگر کوئی بیٹھ کر کے پیتا ہے تو اس کے اپنے فائدے، اس کے اپنے فائدے۔ تو ایک تشریح اس کی یہ لکھی گئی ہے، مفسرین حضرات نے بیان کی ہے کہ اس سے مراد علوم و معارف ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک سے بڑھ کر ایک علم دینا اور اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا انٹروڈکشن، اور اسی طریقے سے اپنے سے قریب ہونے کے ذرائع ان کو دینا۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے الم نشرح لک صدرک کی، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ بعض حضرات نے اشارہ کیا ہے کہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو چاک کر کے، سینے مبارک کو چاک کر کے دل نکالا گیا اور پھر اس کو دھویا گیا، آب زمزم سے بعض مرتبہ دھویا گیا، بعض مرتبہ برف کے پانی سے، برف سے دھویا گیا۔ تو بتاتے ہیں حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی تحقیق کے مطابق اگر ہم بتائیں تو زندگی میں 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کا دل دھویا گیا ہے سینہ چاک کر کے، زندگی میں 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جو دھویا گیا وہ 4 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں میں تھے اور وہاں ان کی زیر پرورش اور زیر تربیت ہے۔ اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ دل سے گناہ کا جو اثر اور مادہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت برف سے دھویا گیا، اس کی وجہ یہ لکھی گئی کہ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے برف سے دھو کر کے اس اثر کو ٹھنڈا کیا گیا، اس اثر کو ٹھنڈا کیا گیا کہ گناہ کا اور معصوم ہونا عصمت آپ کے دل میں بٹھا دی گئی بچپنے میں۔ دوسری مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا وہ تقریباً 10 سال کی عمر میں آیا۔ 10 سال کی عمر بچوں کی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان بچہ کھیل میں دھیان لگاتا ہے، لہو و لعب میں پڑ جاتا ہے، اور لہو و لعب اور کھیل کود ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتی، چاہے وہ موبائل کا کھیل ہو، چاہے وہ جو ہے اپنے گھر سے باہر آؤٹ ڈور گیمز ہوں یا جو بھی گیمز ہوں۔ اس میں حال یہ ہے کہ انسان اور بچہ خاص طور سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ اس وجہ سے پیش آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کہ آپ کے دل مبارک سے، سینہ اقدس کے اندر جو دل ہے اس کے اندر سے لہو و لعب کا مادہ نکال دیا جائے، کھیل کود کی جو محبت ہے وہ نکال دی جائے تاکہ اللہ سے براہ راست تعلق ہو جائے۔ تیسرا واقعہ شق صدر کا، یعنی آپ کے سینے کو چاک کر کے جب دل نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، وہ نبوت سے پہلے کا 40 سال کی عمر۔ 40 سال کی عمر کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کی طرف سے وحی آنی ہے، اب اللہ کا پیغام بار بار آنا ہے، اب جبرائیل امین کو بار بار دیکھنا ہے، جبرائیل امین کو بار بار دیکھنا ہے۔ تو اللہ کی عظمت، پھر قرآن کی عظمت، اور ایسی قرآن کی عظمت اپنے سینے پر اٹھانی ہے کہ جس قرآن کے بارے میں خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ قرآن کی عظمت تو ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اور اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ تم پاتے، اس کو ریزہ ریزہ پاتے۔ اور اس عظیم قرآن کو، عظمت والے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم جیسی گنہگار زبانیں، آج ہم جیسے گنہگار لوگ اپنی گنہگار زبانوں سے قرآن کے الفاظ ادا کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن سینہ مصطفیٰ سے ہو کر ہمارے تک آیا ہے، تو آج ہمارے لیے آسان ہے قرآن پڑھنا، ورنہ جس قرآن کا بوجھ ایک پہاڑ نہ اٹھا پائے
اس کا کیا بوجھ ہم لوگ اٹھا سکتے تھے؟ آج ہمارے یہاں کے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے 9-10 سال کے بچے جو حافظ ہو رہے ہیں کہ باقاعدہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور آپ نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے، اور سہنے کی وجہ سے آج ہمارے یہاں کے بچے اس بوجھ کو پڑھتے ہیں، اور ایسا پڑھتے ہیں، ایسا یاد کرتے ہیں کہ اگر امام صاحب ان کے استاد بھی ہوں، ہم جہاں تراویح ہم پڑھ رہے ہیں وہاں یہی حال ہے کہ استاد تراویح پڑھاتے ہیں اور پیچھے 10 سال کا 8 سال کا ایک بچہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے استاد کو ٹوکتا ہے. کیوں؟ قرآن کی عظمت، قرآن کی حفاظت ایسے ہی ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت ایسی ہوتی ہے. تو 40 سال کی عمر میں آپ کے سینے اطہر کو چاک کر کے آپ کے عقل میں مبارک کو نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، اس وجہ سے کہ اس کو اس لائق بنایا جا سکے، آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی جائے، دل میں وہ طاقت پیدا کر دی جائے کہ اب قرآن کی آیات کو لینے کے لیے اور اللہ کی وحی کو جذب کرنے کے لیے آپ کا دل تیار رہے. چوتھا اور آخری واقعہ جو شق صدر کا پیش آیا وہ معراج پر جانے سے پہلے ہوا. جب نماز لینے کے لیے 7 آسمان کا سفر کرنا تھا تو اس سے پہلے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بھی صاف ہے کہ بھائی ابھی تک کے تو دنیا میں رہ کر اللہ کا کلام حاصل ہو رہا تھا، جبریل امین لے کر کے آ رہے تھے، اب براہ راست اللہ کو دیکھنا تھا. اب براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آپ ہم کو نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی جو ہے پہاڑ پر دیکھیے، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہے تب آپ ہم کو دیکھ لیں گے. وہ پہاڑ پر دیکھتے رہے، ایک تجلی آئی تھی کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. اور جب ہوش آیا تو فوراً توبہ کرنے لگے، نہیں اللہ ہم سے نہیں ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا، دکھانا تھا، تو اس کے لیے وہ آنکھ بھی چاہیے نا، اس کے لیے وہ جگرا بھی چاہیے نا، وہ دل کی کیفیت، دل کا رجحان اور دل کے اندر وہ صلاحیت چاہیے کہ اللہ کو دیکھ سکیں اور اللہ کی کھلی نشانیوں کو دیکھ سکیں، جنت کو دیکھ سکیں، جہنم کو دیکھ سکیں. سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور 7 آسمانوں کے فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں. نہ جانے کون کون سے نظارے آپ کو کرائے گئے. اور اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا کہ عرش معلیٰ پر ایک طرف اللہ کھڑا ہے اور اللہ کے سامنے اللہ موجود، معذرت کے ساتھ اللہ موجود ہے اور اللہ کے سامنے نبی علیہ السلام کھڑے، سامنے نبی علیہ السلام کھڑے. اور قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی، فکان قاب قوسین او ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اتنے اللہ کے قریب ہوئے نبی علیہ السلام کے ایک کمان یا 2 کمان کا فرق رہ گیا صرف اللہ اور رسول اللہ کے درمیان. وہ آنکھیں چاہیے. تو اس وجہ سے معراج کے واقعے سے پہلے ایک مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی طرح اشارہ کیا کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم نشا، کیا ہم نے نہیں کھولا صدر کا، آپ کے سینے کو لگا آپ کے لیے؟ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. بیٹا کیا ہم نے تم کو جب ضرورت تھی تم کو فنا چیز نہیں دلائی؟ تم نے فنا اسکول میں ایڈمیشن کے لیے کہا کہ ہم نے فنا اسکول میں ایڈمیشن تمہارا بیٹا نہیں کرایا؟ بچوں سے محبت کی جب اظہار ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے، بار بار سامنے والے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار فرمانے الم نشرح لک صدرک. دوسری اور تیسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. فرمایا کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا، بوجھ آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا. کون سے ایسا بوجھ تھا؟ وہ کون سا ایسا بوجھ تھا؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں بوجھ سے مراد وہ بوجھ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض مرتبہ ایسے کام کیے جو خلاف اولا تھے، شریعت سے اس کا تعلق نہیں تھا، حرام اور حلال سے تعلق نہیں تھا، گناہ اور ثواب سے تعلق نہیں تھا. وہ مباح اور جائز کام ایسے کہ اگر کریں تو فائدہ ہے، بلکہ یہ کہیے کہ کرنے میں بھی کوئی فائدہ نقصان نہیں اور نہ کرنے میں بھی کوئی فائدہ نقصان نہیں. مصلحت کے تحت کوئی کام کیا. عام طور سے ایک مثال دی جاتی ہے، میرے ذہن میں پورا واقعہ نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ کھجور کی جب کھیتیاں کرتے تھے تو اس میں نر اور مادہ کی جڑوں کو کچھ آپس میں ملاتے تھے، اور جب اس ملانے کے نتیجے میں اس کا پھل زیادہ آتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا تو منع کر دیا کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. جب ایسا صحابہ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تو ان کو یہ لگا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، انہوں نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا نہیں کرتے. جب ایسا نہیں کیا تو اس کا جب نتیجہ نکلا، رزلٹ آیا کہ کھیتی کم ہوئی، اس سال پھل کم آیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ نے ایسے منع کیا تھا تو اس کا پھل کم آیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو جملے ہیں اس کا مفہوم ادا کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا کے معاملے میں تو ہم سے زیادہ جانتے ہو، ہم زیادہ نہیں جانتے، جیسے تم پہلے کیا کرتے تو ویسے ہی کرو. اب یہ جو کام ہے اس میں گناہ ثواب والا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو حکمتاً ایک بات کہی تھی اللہ کے رسول نے. تو خلاف اولا اور خلاف اولا یعنی بہت اچھا کام اور کچھ اچھا کام، اس میں جو کبھی فرق ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام سے اور جب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایسا غمزدہ ہوتے تھے، ایسا پریشان ہوتے تھے کہ جیسے ایک عام انسان گناہ کرنے کے بعد پریشان ہوتا ہے، فوراً اللہ کی طرف لو لگا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ ہم نے آپ کی اس بوجھ کو آپ سے ہٹا دیا، ہم نے جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا.
اور اس کا اشارہ آگے ان مع العسر یسرا میں بھی ہے کہ بہت سارے حضرات نے اس چیز کو بھی لکھا ہے کہ شروعاتی جو دور ہے مکہ مکرمہ کا، اللہ کے رسول علیہ السلام پر کیسی تکلیفیں ہوئیں، کیسی اذیتیں آپ کو دی گئیں، اور وہ دشمن اور کفار مکہ مشرکین مکہ خوش ہوتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے آپ کو تکلیف دے کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ آسانیاں دیتے رہے۔ مکہ کا ماحول کچھ اور ہے تو مدینہ منورہ کا ماحول کچھ اور ہے۔ مکے میں جہاں پریشانی ہے، مدینے میں وہاں فراوانی ہو چکی تھی۔ مکے میں جہاں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے صحابہ کے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ، پچھلی بار بات آئی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دنیا نہیں پسند تھی، آپ کا تو آخری تک یہی معاملہ تھا، اور اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تب بھی شام کے کھانے کا کوئی معاملات نہیں ہے، کچھ انتظام نہیں ہے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، آگے کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو ہم نے بلندی عطا کر دی، آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو ہم نے بلندی عطا کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں دن بھر کے معاملات میں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں بھی اللہ کا نام ہے اور رسول اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام روشن کر دیا، آپ کا نام ہم نے فضا میں گونجنے کے لیے گویا کہ آرڈر ایک آ گیا، اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جہاں ہے، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، اور وہ تو ہم نے یہاں ظہر کی اذان دی، نہ جانے یہاں کی اذانوں کے بعد کس جگہ ظہر کی اذان کا وقت اب ہوا ہو، نہ جانے اس کے بعد کہاں ظہر کا اذان کا وقت اب ہوا ہو، اور جب تک کہ یہاں عصر کا ٹائم ہو جائے گا، عصر کا وقت ہو جائے گا۔ تو کل ملا کے بات یہ کہ 24 گھنٹے فضا میں اللہ اور رسول اللہ کا نام گونجتا رہتا ہے۔ وہ لاؤڈ اسپیکر کے خلاف قانون بنانے والے بناتے رہیں اپنے طور پر، لیکن فضا میں جو نام اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا ہے اور روشن کیا ہے اور اٹھایا ہے، وہ روشن رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام ہے، ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں وہ بھی فرض ہے، بغیر اللہ بغیر رسول اللہ کے نام کے ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اگر ہم نے اللہ اکبر نہیں کہا ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اتحیات کا پڑھنا فرض ہے آخری رکعت میں، اگر ہم نے اتحیات نہیں پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور اتحیات میں ایھا النبی، ایک جگہ یہ تذکرہ، اور دوسری طرف ہم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہاں بھی نبی کا نام موجود ہے۔ اقامت ہوتی ہے اس میں بھی نبی کا نام ہے، قرآن اٹھا لیجئے نبی کا نام ہے، قبر میں جائیں گے اللہ کا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں رسول اللہ کا سوال بھی ہوگا، میدان محشر میں جائیں گے وہاں نبی کا ساتھ ہے، جنت میں جائیں گے وہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام جوڑ دیا ہے۔ جب اللہ کی عظمت اتنی ہے تو اس کے ساتھ جو چیز مل جاتی ہے اس کی عظمت بھی بلند ہو جاتی ہے، اس کی عظمت بھی بلند ہو جاتی ہے۔ کوئی بڑے شیخ ہوں، بڑے پیر و مرشد ہوں، ان کے ساتھ جو خادم ہوتا ہے اس کا مقام ایک بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے بزرگ کے جو خادم خاص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا نام بلند کیا اور یہاں پر ذکر کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ لہٰذا جو لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی توہین کر دیں اور ان کے خلاف جو ہے مغلظات بک دیں اور اپنی گندی زبانوں کا استعمال کر دیں نبی علیہ السلام کے خلاف، تو حال یہ ہے کہ وہ ناکارہ ہیں اور ناکام ہیں اور بے بنیاد ان کی باتیں ہیں، اور وہ دنیا میں بھی ان کو اپنے انجام تک پہنچیں گے اور آخرت میں تو بہرحال وہ پہنچیں گے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع پر، جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ فرانس کے اندر جب نبی علیہ السلام کے خلاف توہین کی گئی تو حضرت مولانا نے یہ بات کہی تھی کہ یہ توہین کرنے والے، یہ رسول اللہ کے اوپر کیچڑے اچھالنے والے ہماری نظر میں کتوں سے بدتر ہیں، ہماری نظر میں کتوں سے بدتر ہیں۔ حال یہ ہے کہ آج اگر خدا نخواستہ ہماری ماں کو کچھ کہا جائے، ہمارے باپ کو کچھ کہا جائے، الٹا سیدھا کہا جائے، اور کہنے والا یہ کہے کہ تم کو بھائی صاحب کیوں برا لگتا ہے، ہم تو تمہارے باپ کو کہہ رہے ہیں، ہم تو تمہاری ماں کو کہہ رہے ہیں، تم کو کیوں برا لگ رہا ہے، ہم کو کہہ لیتے وہ زیادہ مناسب تھا، لیکن میرے باپ تک تم کیسے پہنچے، میری والدہ تک تم کیسے پہنچے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اپنی ذات سے زیادہ برا لگتا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ذات سے زیادہ برا لگتا ہے اپنی ماں کے لیے، وہ تو ہمارے روحانی باپ ہیں۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی مغلظات بکے اور ہم یہاں پر موجود رہیں، ہم نہیں اس کو برداشت کر سکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب کسی دور میں نبی کی توہین کی جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کافر کو اور اس بدبخت کو فوراً کردار تک پہنچا دینا چاہیے، اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے، انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر مسلمان ایسا نہ کر پائیں یا نہ کریں تو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو مر جانا چاہیے، مسلمانوں کو مر جانا چاہیے، کہ ان کے سامنے ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی کیسے؟ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے اور آپ کی ناموس کے لیے اور آپ کے مقام و مرتبے کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے، حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے مال کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی جو ہے اولادوں کے ساتھ تیار ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ نچھاور ہے، سب کچھ نچھاور ہے، اور ہم کیا نچھاور کریں؟ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں گویا کہ لٹا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لہٰذا ورفعنا لک ذکرک، آج کے دور میں ہم کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ جو ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ جس میں نبی کی توہین کی جاتی ہے تو ہم مسلمان ایک بیچارگی کی صورت میں آ جاتے ہیں اور ناواقفیت کی صورت میں آ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بیچارہ دکھانے کے لیے ناواقف ہونے کا ایک گویا کہ مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا فارورڈ کیجیے کہ یہ کیفر کردار تک پہنچ جائے، اس کو سزا ہو جائے۔ ان سب سے سزا نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام نے کوئی بھی الفاظ یاد کر کے آگے والوں کو نہیں بتایا، فارورڈ نہیں کیا اس کو،
کہ آگے لوگوں کو بتائیں. آج ہمارے سامنے کوئی چیزیں موجود نہیں, تعریفات موجود ہیں, اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہی ذکر کر دیا, کسی توہین کو ایک الگ چیز ہے کہ قرآن کا حصہ حدیث کا حصہ ہو, ورنہ عام طور سے جو توہین کی گئی وہ توہین کے الفاظ ہمارے سامنے نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ صحابہ کرام نے اس کو نقل نہیں کیا, اور آج ہمارے پاس چونکہ موبائل ہے, نقل کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے, اور واٹس ایپ پہ ایک بار میں جو ہے 5 لوگوں کو ہم سینڈ کر سکتے ہیں, اور اگر گروپ ہے تو ماشاء اللہ اس میں 100-200 لوگ ہوتے ہیں, ہم سب تک کے بھیج دیتے ہیں. نبی کی توہین ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں, توہین کرنے والے کو ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی تک کہ وہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا توہین کرنے والے کو, وہ توہین کر کے اپنے آپ کو جو ہے وائرل کرا لیتے ہیں اپنے آپ کو. پھر ان کی عزتیں ہوتی ہیں, ان کو کسی خاص پارٹی سے ٹکٹ دیا جاتا ہے, ان کو فلاں جگہ کا منتری بنا دیا جاتا ہے, فلاں جگہ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے. تو غلطی ہماری ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور اس کو ہم کو روکنا پڑے گا, تھوڑا سا اس کی طرف تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی کہ زیادہ ہر چیز فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی چیزیں دبائی بھی جاتی ہیں, کوئی چیزیں دبائی بھی جاتی ہیں, اس کو روکا بھی جاتا ہے. تو وہی چیز ہے. اور رفعنا لک ذکر, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, اس میں عربی کا قاعدہ, اس میں ہم نہیں جائیں گے, آپ لوگ کے لیے خاص اس میں وہ نہیں ہے. فإن مع, یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. دوبارہ پھر سے یہ کہا, یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. صحابہ کرام کے اوپر جو حالات تھے, رسول اللہ کے اوپر جو حالات تھے, اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو تنگی بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے, اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ آیت نبی اور صحابہ کے ساتھ خاص تھی, لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی اپنے ساتھ تنگی کے ساتھ آسانی نہیں دیکھتا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کہے کہ آیت جھوٹی ہے, نہیں, نبی کے ساتھ خاص تھی. لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت پر, تنگی پر صبر کے ساتھ جمتا ہے اور دعا کرتا ہے, اللہ سے لو لگاتا ہے, اور اس دعا کرنے میں وہ تنگی اگر دور نہیں ہو رہی ہے, ٹائم لگ رہا ہے, اس پر بھی صبر کرتا ہے, اللہ سے آس نہیں چھوڑتا, اللہ سے امیدیں نہیں توڑتا, تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں, اس تنگی کو ختم کر دیتے ہیں اور آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اس کے لیے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت کی روشنی میں 2 چیزیں, ایک اصول بتایا, فرمایا کہ ایک مشکل 2 آسانی پر غالب نہیں آ جاتی, نہیں آ سکتی. اور اس آیت جو ہم نے عربی کا قاعدے کی طرف اشارہ دیا, عربی کے اعتبار سے اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک تنگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 راستے نکالتے ہیں, کم سے کم 2 راستے نکالتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ بہت راستے نکال دیتے ہیں. لوگوں کی نظر میں لگتا ہے کہ اب یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے, مشکل نہیں, ناممکن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی ایک راستہ نکال 2 راستے نکال دیتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے. فإن مع العسر یسرا, ابھی حالات ہیں, حکومت کب تک ہے, ابھی حالات ہیں, حکومت کب تک ہے. ہمارا تو یقین ہے اور ایمان ہے اس بات پر کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو کر رہے گا. ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں, ہماری نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ, اگر وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی کونا ہو, ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آئیں گی انشاءاللہ, ہم دیکھیں نہ دیکھیں. تو حالات جو لگ رہے ہیں, ایسا تو لگ رہا ہے کہ قیامت آ گئی, ہاں وہ ہوگا. جب پہلے اسلام پھیلے گا, پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کمی ہوگی, پھر آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی بھی, ایک مسلمان بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا, پھر قیامت برپا ہو جائے گی, زمین و آسمان کو سب تہس نہس کر دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ پورے دنیا میں اسلام کا نافذ ہونا, یہ ہم سب کے لیے, ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں کیسا ہوگا. ہم نہ دیکھیں کوئی بات نہیں, ہماری نسلیں دیکھ لیں. تو حالات پر ہم کو نہیں جانا چاہیے. فإن مع العسر یسرا, اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دیں گے, اپنے اعتبار سے بنا دیں گے. فإذا فرغت فانصب, جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو جایا کریے. اس میں جو تعلیم کے لائن سے لگے ہوئے ہیں, جو تبلیغ کے لائن سے لگے ہوئے ہیں, ان کی طرف اشارہ ہے کہ فإذا فرغت فانصب, جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو جایا کریے, لوگوں کو آپ رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں, لوگوں کی ہدایت کے لیے پریشان رہتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. حال یہ ہے کہ جب اس سے آپ فارغ ہو جایا کریے تو اللہ کی طرف تھوڑی سی لو لگا لیا کریے, اللہ کی طرف اپنے آپ کو کھپا لیا کریے, عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں. ہم سب کہتے ہیں تھکانے کو, تو پتہ چلا اگر ہم کوئی معمول بناتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے تو اس میں اتنا اپنے آپ کو لگا دیں کہ ہم اس میں تھک جائیں. ہم کافی لوگوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ موبائل دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں, اور 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے ہو گئے, اس کے بعد پتہ چلا رہے میرے تو گردن ٹیڑھی ہو گئی, میرا پیر سن ہو گیا, میرا ہاتھ سن ہو گیا, بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن کبھی ہم کو شاید نہ یاد ہو کہ کبھی ہم نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہو یا اتنی لمبی دعا کی ہو کہ ہمارا پیر سن ہو گیا. بعد میں پتہ چلا رہے آدھا گھنٹے کا سجدہ ہو گیا, 15 منٹ کا سجدہ ہو گیا, تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ ایک بار جاتے راستے میں پڑھ لیتے ہیں, واپسی کے وقت پڑھ لیتے ہیں, ایک بار وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں, ہمارا سجدہ ہو جاتا ہے. تو سجدے بھی لمبے کرنے کی کوشش کریں, دعائیں لمبی مانگنے کی کوشش کریں, پیر ہمارے سن ہو جائیں, اللہ کے لیے سن ہو گئے. اب خاص طور سے پیری سن کرنے کے لیے نماز نہ پڑھی جائے, تو ایک اپنے آپ کو معمول میں لگانا ہے کہ جب ہم دوسرے کاموں میں تھک رہے ہیں تو اللہ کے لیے کیوں نہیں تھک پا رہے. اور اس آیت کا جو اشارہ ہے, اس آیت کا جو مطلب وہ یہ ہے کہ دوسروں کے راستے سے ایک عبادت ہوتی ہے اور ایک بلا کسی واسطے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. دوسروں کے واسطے سے جو عبادت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں, لوگوں کو اچھی بات بتائیں, لوگوں کو نماز سے جوڑیں, لوگوں کو مسجد سے جوڑیں, لوگوں کو اعمال سے جوڑیں, لوگوں کی فکر کریں, لوگوں کی ہدایت کی فکر کریں. تو وہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی عبادت یہی تھی, وہ بھی ایک عبادت ہے, لیکن وہ بال واسطہ ہے, لوگوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں بال واسطہ تو ہو رہی ہے, بلا واسطہ کیجیے, اس سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی جو ڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے اس سے آپ کبھی فارغ نہیں ہوں گے. جو انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا, وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, وہ بلا واسطہ.
یعنی ڈائریکٹ ہم اللہ سے لو لگائیں، نمازیں پڑھیں، استغفار کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، یہ ڈائریکٹ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو تعلیم سے لگائے ہوئے وہ پڑھا رہا ہے، لوگوں کو درس دے رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا تقریریں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، مسجد سے جوڑ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اب اس کے اوپر سے نفل نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کر کے باتیں کرے، اور جو جتنا زیادہ اکیلے بیٹھ کر کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، انفرادی عمل کرتا ہے، اس کے اجتماعی عمل میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے۔ ہم اپنے سلف کو، اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی راتوں کو اللہ کے لیے خاص کر رکھا تھا اور اپنے دن کو وہ مخلوق کے لیے خاص رکھا تھا، دن کو مخلوق۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت، حال یہ ہے کہ دن بھر لوگوں کے درمیان رہتے تھے، مجاہد آزادی بھی ہیں، دن بھر لوگوں کے درمیان رہتے تھے، اور رات کا کام یہ تھا کہ پہلے جو بیت الخلا وغیرہ بنتے تھے وہاں سے گندگی اٹھا اٹھا کر دوبارہ پھینکتے تھے۔ تو رات میں اس طریقے سے چھپ کر کے ایک عبادت ہو رہی ہے، لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، اور اللہ سے بھی لو لگا رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اور دن بھر کے معاملات ایک ہمارے دوسرے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی اس طرف اشارہ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی سے مانگا کریے، اپنے اللہ ہی سے مانگا کریے۔ کیوں؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی دینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ جب بھی مانگیے اللہ سے مانگیے، جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو اللہ کے سامنے اس چیز کو رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے ارادہ نہیں کیا، دنیا کے اسباب چاہے جو ہوتے رہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ بغیر اسباب کے بعض مرتبہ تختہ پلٹ دیتے ہیں، بغیر اسباب کے، بغیر اسباب کے، بغیر ہم کو موسم نہیں دکھ رہا ہوتا بارش ہو جاتی ہے۔ کون قادر؟ اللہ ہی قادر ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے اللہ ہی کی طرف لو لگائیے اور اللہ ہی سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ یہی چیز میں اشارہ دیا گیا ہے، اور ہم کو بھی کوشش کرنا ہے کہ جہاں ہم لوگوں کے تعلق سے اچھی فکریں رکھتے ہیں، اچھے جذبات رکھتے ہیں، اچھے احساسات رکھتے ہیں، ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اپنا ایک وقت فارغ کریں جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ہم ذکر اللہ میں مشغول ہوں، تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں۔ وہ ایک ہمارا اور اللہ کے درمیان کا بس تعلق ہو، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہم ہو اور ہمارا اللہ ہو۔ تہجد کا وقت، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تہجد کے وقت 10 منٹ پہلے ہم فارغ ہو جائیں سحری سے، اس وقت ہم ہو، ہمارا اللہ ہو، ہمارے آنسوؤں سے ہمارا مصلی تہجد کے وقت بھیگ رہا ہو، پھر اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے اس وقت جب مصلی چھوڑ کر فارغ ہوتے ہیں، اس وقت اللہ جو دل میں اطمینان اور خوشی اور سکون عطا کرتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ساری کی ساری حاجتیں ایک احکم الحاکمین کے سامنے رکھ دی، جو حاجتیں پوری کرنے والا ہے اس کے سامنے ہم فریاد کر کے آ گئے، مقدمہ اپنا دائر کر دیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دن بھر میں یہ چیزیں پریشانی ہوئی اور ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ آپ ہی دینے والے ہیں، لہٰذا آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا۔ اب وہاں سے جب ہم فارغ ہوں گے تو اللہ وہ اطمینان ہم کو دل میں دے گا جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، نہ مال و دولت میں ملتا، نہ بڑے بڑے بنگلے میں ملتا، نہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ملتا، وہ وہاں ملتا ہے ہم کو۔ اپنے آنسوؤں سے مصلی کو تر کرنے کی کوشش کرنی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں اجاگر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔